یعنی چھپا کے رکھی ہیں. فرمایا وہ الذی، وہ ہے. اگر روٹی تسا نہیں کھاتی تو میں بھی نہیں کھاتی. اللہ چاہتی بکی گل کونا سا صبح نے ناشتے تس بھی ہو تو میں بھی ہے تسا تو بھی تمام مسیدہ سمجھ لو. اللہ ایک باری نکلی ہے سر کیا سمجھو وہ کھیش ایریا ہے لیکن کوئی گل سمجھو نا یار گل بات سمجھے. وہ کون ہے؟ وہ چاہتا تو سارے زمانے سے کہہ سکتا تھا وہ ہے الذی، وہ ہے. اس نے کہا نہیں اسے چھپا کے رکھوں گا. چھپاؤں گا اس لیے کسی کو بھیجوں گا وہ بتائے گا وہ کس کو کہتے ہیں. الذی کو چھپا کے رکھوں گا کسی کو بھیجوں گا وہ بتائے گا الذی کس کو کہتے ہیں. فرمایا هو الذی، وہ ہے. یا اللہ وہ کون ہے؟ ہوا ضمیر، الذی اس میں موصول. فرمایا اگر ہوا کو سمجھنا ہے نا تو مرجع کو سمجھنا پڑے گا اور الذی کو سمجھنا ہے نا تو صلے کو سمجھنا پڑے گا. یا اللہ صلہ اور مرجع بنایا کسے ہے؟ فرمایا جس کا میلاد کیا ہے. اور آگے تشریح کر دی اسی آیت کے اندر. فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا. وہ ہے جس نے مبعوث کیا ان پڑھ لوگوں میں پڑا ہوا رسول. میں امی کے معنی کی طرف نہیں جاتا نہ تسے اتنا سمجھنا چاہتے ہو تو نہ میں تسا کی جو نہ سمجھائی سکتے چونکہ یہ علمی بحث ہے اس میں چھڑ گیا تو مسئلہ دور تک چلا جائے گا. فرمایا ان پڑھ لوگوں میں پڑا ہوا رسول بھیجا. اور صرف رسول نہیں بھیجا چونکہ حضور کے نام کے اوپر تنوین لگا کے بھیجا. اور جب حضور کے نام پہ تنوین آ جائے یعنی اگر حضور کا نام ہے نا رسولم رسولم تو معنی یہ نہیں بنتا وہ ہے جس نے مبعوث کیا اپنے سونے محبوب کو ان پڑھ لوگوں میں پڑھا ہوا رسول بھیجا. اب معنی یہ نہیں بنے گا. اب چونکہ تنوین آ گئی ہے تو معنی کیا بنے گا؟ فرمایا وہ ہے جس نے مبعوث کیا ان پڑھ لوگوں میں پڑھا ہوا عظمتوں والا رسول. وہ عارف کھڑی نے ایک جملہ فرمایا تھا. آپ نے فرمایا تھا زیرا زبرا شدہ مدہ شان تیری وچ آئیا. اسا بھی روٹیا لیا دسو انہاں دی نات نہ پڑھی تے کیا ہوسی انہاں دی شان آئی. عارف کھڑی فرماتے ہیں زیرا زبرا شدہ مدہ شان تیری وچ آئیا آما لوکا خبر نہ کائی خاصا رمضاں پائیاں. یا اللہ اتنا چھپا کے رکھا پھر بھیجا کیوں ہے؟ اللہ نے فرمایا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ بھیجا کیوں ہے. فرمایا رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. جب اس کا میلاد ہو جائے گا وہ ان لوگوں پر میری آیتیں پڑھے گا. یا اللہ جب آیتیں پڑھے گا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ویزکیہم جو بھی اس کے ساتھ جڑتا جائے گا وہ پاک بھی ہوتا جائے گا صاف بھی ہوتا جائے گا. اور جو اس کی بارگاہ میں آتا جائے گا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ میرا محبوب انہیں کتاب بھی پڑھائے گا انہیں حکمت بھی سکھائے گا. یا اللہ پھر شان کیا ہے؟ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ جب تک میرا مصطفیٰ نہیں آیا تھا زمانہ گمراہی کے اندر تھا. جب سے وہ آیا ہے گمراہی کو چھوڑ کے ہدایت کے راستے پر چل پڑا. جب تک وہ نہیں آیا گمراہ تھے جب سے وہ آیا ہدایت یافتہ ہو گئے ہیں. فرمایا اس کو خدا کی سمجھ ہی نہیں آ سکتی جس کے سینے میں مصطفیٰ نہ ہو. اور اس کو خدا کی بارگاہ کی شناسائی ہو ہی نہیں سکتی جس کا دل نور مصطفیٰ سے منور نہ ہو. میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ 750 دفعہ نماز میں حکم دیتا باقی مصلاح باقی مصلاح باقی مصلاح نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو لیکن پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا. یا اللہ جے نماز تڑی بندگی تڑی جھکنا تڑی بارگاہ وچ تو پڑھنے کا طریقہ بھی دس چھوڑیا. فرمایا اگر پڑھنے کا طریقہ بتا دیتا تمہیں ہوا کی سمجھ کیسے آتی؟ سبحان اللہ. ارے اگر پڑھنے کا طریقہ دسیا تو تسے یا اللہ زیری نہ سمجھے نصیب سکتے. یا اللہ پھر الذی اور ہوا کو سمجھانے کے لیے تو نے کیا فرمایا بندگی میری ادا مصطفیٰ کی.
قرآن کی آیت نازل ہوئی نا باقی الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو صحابہ پوچھے حضور کس طرح پڑھا، کس طرح پڑھا؟ حضور نے فرمایا مجھے دیکھو۔ سبحان اللہ۔ حضور نماز اللہ نہیں تو دیکھا تسائیں ان آخیا اسے نہیں آخیا تسائیں انہاں کی دسو نماز اسے نہیں لیکن دیکھنا می پیسی ہے، اور جس طرح میں کروں گا اسی کا نام نماز ہوگا۔ حضور نے ہاتھ اس طرح کر کے اٹھائے، ایاں کری چاہنے سڑے بادشاہ کی یہ کرنے بعض ملے کھڑیتے نہیں کھڑنے، کیا سمجھو؟ حضور نے ہاتھ اس طرح اٹھائے، اس طرح یہ کر کے اٹھائے، فرمایا محبوب اٹھائے تو نے، بندگی میری ادا تیری، نام نماز ہے۔ محبوب نے ہاتھ اس طرح کر کے بولے، فرمایا محبوب بندگی میری ادا تیری، نام نماز ہے۔ محبوب نے رکوع کیا، فرمایا بندگی میری ادا تیری، نام نماز ہے۔ محبوب نے سجدہ کیا، فرمایا بندگی میری ادا تیری، نام نماز ہے۔ محبوب نے تشہد کیا، فرمایا بندگی میری ادا تیری، نام نماز ہے۔ ڈاکٹر محمد اقبال شاعر مشرق کہتے ہیں اللہ نے ادائے مصطفیٰ کا نام ہی نماز رکھ دیا ہے۔ جس نے اپنی بندگی کا نام نماز رکھا ہے، ایمان کے ساتھ بتاؤ اسے اپنا محبوب سنا کتنا لگتا ہوگا۔ ہم اس محبوب کی یاد کو کہتے ہیں کہ ان سے محبت کرو، باقی کوئی سڑا دماغ فیل آمد تو دوسرے نزدیک اس کے سڑا دماغ فیل آ۔ چلو میں ایک سوال اسے ایک آخری پوچھنے سے پھر تسے نہ تھوڑا 2 منٹ ذوق پورا کرنے سے پھر میں اجازت کی انسان تس بھی دسو ووٹ چڑھیاں چی یا جیبے چی؟ اب تسا سارے پوچھنے راتی نہیں ہے کل میں آخری کل تھا تسا ہی حضم ہوئی یا نہیں ہوئی ہے۔ میں کہا وہ خدا نے مجھے کو آلیا اور آ 3200 روپے نہ آٹا تک والے جی پار 1600 سڑے پھر بھی آگے لگے ہوئے زندہ کیا قوم ہے جی ہماری جی ہے۔ سڑے بھی بل آئے تو اتھے بھی بل آئے اے چوتھا ڈڑا ہڑتا دی اللہ جانا کشتیاں بنائی تے دریا بھی سٹے رہے خدا دے جمع کرا دے۔ اصلا میں تو صحیح اپنی دسو بھی پچھلے مہینے آکے نے نہ جمع کرایا تک سر 16,000 آیا سولر لگا ہوا پھر بھی 16 آیا تو اس بار انشاءاللہ 32 آیا سمجھو لال لوٹس بھی آیا کہ کپی تک کر سو میں آکھا میں کر رہا ہوں کہ کر سو نہ تو بندہ کوئی کھلنا نہ اس گلہ کے جنہ میاں کے لائی کے آکے نہ جمع کرایا انہیں سارے پیچھے جمع کرائی چھوڑے یہ تو ہمارا حال ہے، یہ ہماری بستی ہے۔ اصل کیا جی سڑی کیا ضرورت ہی متقع سلسلہ چڑھا بادشاہ لوگ ہی نا پاکستانی قوم جو ہے آپ مجھے یہ بات کے ساتھ بتائیں اب ووٹ جیوے چی یا چڑھیاں چی؟ جیوے چی نا ووٹ جیوے چی یا جلوسے چی؟ جیوے چی نا ووٹ جیوے چی یا جلسے بھی چی؟ تو تس جلسہ کیا کر رہے ہو سیاست دادا تس انہوں واسطے گلیاں کیا سجانے ہو تس انہوں نے چنڈے کیا لانے ہو آستے ایک لام جس اوپر حضور نے گنبد خضرا میں نشان بدیا با تک تس اپنی پارٹیاں نے ترے لاؤ ایک بھی نا ترے لاؤ تب برر کھلی تے لاؤ تب نالوں سے کھلی تے آخو اوہ کھالوہ نہیں کیا ذرا اکتے کروں دے اشری و سنی آپ سنے سڑی پارٹی نا تمہیں تمہاری پارٹی مبارک ہو جب تک اس جان میں جان باقی ہے یا خود جھنڈا کائنات کے بادشاہ کا لگائیں گے یا جھنڈا کالی کملی والے مصطفیٰ کا لگائیں گے۔ ہمیں بھی پتا ہے آپ اگر ہم سے پوچھے کہ پھر تس جلوس کیا کر رہے ہو تس چنڈے کیا لانے ہو میں دوسرے پوچھا تھا تسا کیا پارٹی نہیں خوشی نہ اظہار کرنے یا پارٹی نہیں خوشی تمہیں تمہاری پارٹی کی خوشی مبارک ہو ہمیں اپنے آقا کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں ساری دنیا کو بتاتے ہیں اور دنیا کے سارے کافروں کو کہتے ہیں تم نے جو کرنا ہے کر لو ابھی غلامان مصطفیٰ زندہ ہے ان کی آمد کے ہر دن کے ساتھ انشاءاللہ پیار کرنے کے لیے باہر نکل کے جلوس نکال کے لوگوں سے کہیں گے آج وہ دن ہے جس روز کملی والا دنیا میں تشریف لائے۔ ہر بندے کو اپنی پارٹی کو بارک ہماری جان میں جب تک جان باقی ہے ہم کہتے رہیں گے سرکار جیا سونا آئے نا بولو سارے سرکار جیا سونا اتنی گل سمجھانے تھی بات جڑا بیٹھا بات نہ بول دو تے
تے اللہ نے والا ہے تو اس کا چیتا پھر سارے نے نعرے ماریا نون لیگ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی ایک بھی نہ چھوڑیا انہوں نے آقا اے سونے آئے اس اپنے آقا کی آلیا جنہوں نے آقا تھے بولی سکنے ہو زبان تھے تو لازمی بولو باقی میں پیر کا تھیسنا جو تو پھوک مار سو تو بولن پہ یہ سوائی کرنا تعویز لبنا 50,000 نہ پاپا اس دی سستا قسمی نہیں لبنا کیا سمجھو 50,000 جیوے چا نکلے تو تعویز تے میں ایسو شروع کری دے اصلا ساری زندگی تو سوئی مفت ماریا تو سا سڑی گل نہیں من رہی ہے وہ جی نکل لینا 50,000 جیوے چا تو نال کالا پکڑا تو ایک ٹکڑ تو انشاءاللہ تعویز تے یا گلے چا شانا پہلے ایسو شروع ہوئی اشنا چونکہ پیسیاں بڑا ڈاڑا اثر آنا پاپا میں پیر تک تھیس نے تو سوئی بھوک مارا تو اس بولن پہ یہ سو یا ہمت تو سے یا پہ کرنی پسی ارا سارے بولو سرکار جیا سونا آیا رہنا بولو سارے سرکار جیا سونا آیا رہنا سرکار جیا سونا سارے بولو تو بولی چالی کی بیو کوئی مڑا کوئی گلا کوئی دوئی نہ تنا جڑا جیوے پیاوا ٹھاک لاسا تو تسانیاں ساری گلاں پوریاں کرسا بولو زباناں کھولو سارے بولو سارے بولو لا رب نے بنایا نہ رب نے بنانا نہ رب نے بنایا سارے بولو سرکار جیا سونا نہ رب نے بنایا نہ رب نے بنایا نہ رب نے بول سو تو تقریر شروع کر سو ایک بار بولو تو سارے میں سنا تھا بولنے ہو سارے بولو سرکار جیا نہ رب نے بنایا نہ رب نے میں آج کی بات نہیں سناتا آؤ 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 چلتے ہیں جناب آدم کو میرے اللہ جی نے بنایا جب جناب آدم اللہ نے بنائے جناب آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر میرے اللہ نے روح ڈالی جب جناب آدم نے آنکھیں کھولی آنکھیں کھول لیتے ہیں جناب آدم اے میرے آدم خلیفہ تو ہے نائب تو ہے بشریت کی ابتدا تجھ سے کر رہا ہو اب اٹھ چلنا شروع کر جناب آدم جب بنے چلنا شروع فرمایا جناب آدم نے لوگوں جب جناب آدم نے چلنا شروع کیا آگے آگے جناب آدم چل رہے ہیں پیچھے رب کے نوری فرشتوں نے پورا جلوس نکال دیا پیچھے نوری چل پڑے آگے جناب آدم ہے پیچھے نوری فرشتوں نے پورا جلوس نکال دیا ہے جناب آدم بڑے پریشان ہو گئے یا اللہ تو نے مجھے بنایا ہے خلیفہ مجھے بنایا ہے نائب مجھے بنایا ہے اے اللہ تو نے بشریت کی ابتدا مجھ سے فرمائی ہے لیکن یہ راہ سمجھ نہیں آتا جدھر میں جاتا ہوں نوری فرشتے میرے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں رب نے نوریوں سے فرمایا اے نوریوں ذرا بتا تو صحیح نا کیوں جلوس نکالا ہوا ہے کیوں میرے آدم کے پیچھے جا رہے ہو نوری عرض کرنے لگے اللہ جی ہمیں جناب آدم کی پشت میں ایک نور خدا دی قسمی اینا نے یادی کر تھا اے ذرا گل سنیا یہاں پہ میں اگر حدیث قدسی پڑھ دو میرے اللہ نے فرمایا کن تو کنزن مخفیہ میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا مجھے تو کوئی جاننے والا نہیں تھا مجھے تو کوئی پہچاننے والا نہیں تھا میں نے چاہا مجھے پہچانا جائے مجھے جانا جائے وہ میری پہچان ہو جائے اللہ جب تو نے چاہا تو کیا کیا فرمایا میں نے چاہا کہ
میں پہچانا جاؤں. فاحببت تو مجھے خوب ہو گئی, مجھے پیار ہو گیا, مجھے عشق ہو گیا. یا اللہ جب تجھے محبت ہوئی تو نے کیا کیا؟ فرمایا جب ہمیں محبت ہوئی فخلقت نور محمدی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنے مصطفیٰ کے نور کو تخلیق فرمایا. یہی نور جناب آدم کی پشت کے اندر آتا ہے. نوری عرض کرتے ہیں اللہ سونیا ہمیں ایسے لگ رہا ہے ہمیں جناب آدم کی پیشانی میں ایک نور 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 نظر آ رہا ہے. اے نوری ہو تم خود بھی تو نوری ہو. نوری عرض کرنے لگے اللہ جی ہمیں ایسے لگ رہا ہے تو نے اسی نور کے صدقے سے نوریوں کو بھی نور عطا فرمایا ہے. اسی نور کے صدقے سے تو نے نوریوں کو بھی نور عطا فرمایا ہے. وہ نوری حضور کے نور کو دیکھ کے کہہ رہے تھے, جس کا ترجمہ اردو کے اندر اس شاعر نے کیا. کیا کہتا ہے؟ سرکار جیا سونا بولو پاکے بولنا, سرکار جیا آیا ہے نا رب نے بنایا ہے, رب نے بنایا ہے. اے اللہ کوئی علاج کرنا, اللہ کوئی علاج کرنا. یہ جلوس جدھر جاتا ہوں فرشتے آ جاتے ہیں. اللہ نے جناب آدم کی پشت سے نور مصطفیٰ اٹھایا. ادھر سے اٹھا کے جب نور پیشانی میں آیا, پیشانی کے اندر نور مصطفیٰ آتا ہے. ادھر پیشانی کے اندر نور مصطفیٰ آتا ہے. لوگوں فرشتے جلوس چھوڑ کے پوری مجلس سجا لیتے. اے جڑی محفل تساں لائی ہوئی نا یا ایسی نہیں لگی ہوئی ہے, کدوں نہیں لگی ہوئی, پوری مجلس سجا لیتے ہیں. جہاں جناب آدم بیٹھتے ہیں سامنے نوری جلسہ لگا لیتے ہیں, بالکل سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ پہلے جلوس تھا, اب تو پوری محفل لگ گئی ہے. جدھر میں بیٹھتا ہوں ادھر یہ سامنے بیٹھ جاتے ہیں, جدھر میں بیٹھتا ہوں ادھر سامنے یہ آ جاتے ہیں. او نوریو اب کیا ہو گیا ہے, کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یا اللہ ہمیں جناب آدم کی پیشانی میں ایک نور 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 نظر آ رہا. ہم اس نور کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں, اس نور کو تکنے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں. جناب آدم بھی وجد میں آ گئے, اس کے پاپڑ پالنے لگا, محبت جھومنے لگ گئی, پیار مستی میں آ گیا. جناب آدم عرض کرتے ہیں یا اللہ پشت میں بھی نور, پیشانی میں بھی نور, تکنے والے بھی نور, دیکھنے والے بھی نوری ہے. ادھر بھی نوری دیکھتے ہیں, ادھر بھی نوری دیکھتے ہیں. یا اللہ کیا نوریوں کو ہی نور دکھائے گا؟ اللہ سنیا ہمارا بھی دل چاہتا ہے, ہماری بھی تمنا ہے ایک دفعہ وہ سونا نور ہمیں بھی دکھا دے. وہ ماجد نات پڑھنا لینا ہے, میں نات پڑھنا. آ گیا ہے نور لے کے, آ گیا ہے نور لے کے, ظلمت مٹانے والا. ایک بار اگر نال ملی پڑھی چھوڑو تو پھر تک ہم مزہ نہ پڑھو تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ نہ تر کسی نے حصے تے اشتی نہیں ہے. سارے پڑھو آ گیا آ گیا ہے نور لے کے, ظلمت مٹانے والا. درد مندتا
ماڑیاں دے درد مند کا ماڑیاں دے روحیاں نو حسان والا بولے سارے آ گیا آ گیا نور لے کے سلطان حلیمہ غم نہ کر تو بن گئی ہے تاج بر تو گلے والے ناز کرو اپنے مقدر پر ہوئے اللہ تو صحیح اپنے محبوب نے ناز واسطہ چنتا زور نہیں ہے سبحان اللہ حلیمہ غم نہ کر تو بن گئی ہے تاج بر تو تیرے گھر وچ آ گیا تیرے گھر وچ آ گیا تیرے دکھ مٹان والا آ گیا آ گیا نور لے کے ظلمتاں ایک بار سارے ایک بار بولو نا ذرا تھوڑا مزہ اچھی کیسے ذرا سارے بولو آ گیا درد منڈا ماڑیاں دے روحیاں نو حسان ماجد پھر تڑے نہ کرے تو بہت مجاہد آدمی ہے سڑا بہت مجاہد آدمی ہے عشق مصطفیٰ نہیں محبت یا کوئی گزر کسی بولا یہ چراغ ہر کسی کے پاس نہیں آتا جو اپنا تن من جان قربان کرنے والا کوئی بندہ ہوتا ہے نا کوئی ہوتا ہے مکہ پر یا آسا تو سند ابو بکر رہا اور کتوں آڈا درد لیوئی او درداں والے یارا دس دکان ساڑھے تائیں ذرا بنی دلال ہمارا یہ بھٹی عمری یہ عمر دیکھو لیٹے گھر نے اللہ جاننا علی نہیں سکتے تھوڑا ٹوٹنے بیمار ہوئی اشنے لیکن آدھے حضور کی محفل نہ چھوڑ یہ محبت ایک الگ دنیا کا سلسلہ ہے کیا کہتا ہے اے حلیمہ غم نہ کر تو بن گئی ہے آج بر تو تیرے گھر وچ آ گیا تیرے گھر وچ آ گیا تیرے دکھ مٹان والا آ گیا آ گیا نور لے کے ظلمتاں جناب آدم عرض کرنے لگے اللہ جی ادھر نور دیکھنے والے بھی نوری ہیں اے اللہ ہمارا دل بھی کرتا ہے ایک دفعہ یہ سونا نور ہمیں بھی دکھا دے اللہ نے جناب آدم کی پیشانی سے نور مصطفیٰ اٹھایا جناب آدم کے ہاتھ کے انگوٹھوں کے ناخنوں میں آیا ادھر تو برداشت سی اور تو نوریہ کی اتنی اجازت ہے رسی آگے کا چھے نہیں لیکن یہ آیا نا عید پھر عید مسئلہ یہ سی زیادہ ہے ادھر جناب آدم کے ہاتھ کے انگوٹھوں کے ناخنوں میں آیا ادھر جب آیا میرے اللہ جی نے جب ادھر منتقل فرمایا جناب آدم مستی میں آ گئے وجد میں آ گئے جناب آدم عشق مستی میں آ گیا رہا نہ گیا جناب آدم نے نور مصطفیٰ کو نور مصطفیٰ کو چومنا شروع فرما دیا صرف چوما ہی نہیں ہے چوم کے اپنی آنکھوں کے ساتھ لگانا شروع فرمایا کہا
ذرا آگے چلاتا ہوں. پھر حضرت اما حوا کی تخلیق ہوتی ہے, رب کی رحمت کو جوش آتا ہے. آدم جی شادی کرتی ہے, اچھا جی بالکل کرنی ہے, نکاح ہو جائے, اللہ جی بالکل نکاح ہو جائے. فرمایا حق مہر بھی دینا پڑے گا. یا اللہ کیا حق مہر دینا پڑے گا؟ کوئی کوٹھی, کوئی بنگلہ, کوئی جائیداد, کوئی زمین, کوئی دنیا کا مال و متاع. فرمایا نا 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 میرے آدم, حق مہر جو ہم بتائیں گے عطا آپ فرمائیں گے, قبول ہم فرما لیں گے. اے اللہ حق مہر کیا ادا کرنا پڑے گا؟ فرمایا 10 مرتبہ میرے سونے محمد پہ درود و سلام پڑھنا پڑے گا. میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھنا پڑے گا. میرے مصطفیٰ پہ درود آپ پڑھیں گے, حق مہر ادا ہم فرمائیں گے. جب حق مہر بھی ادا ہو گیا, درود مصطفیٰ کی محفلیں سج گئی. رب نے جناب آدم کو پتر عطا کیا. پتر ہے, نام ہے جناب شیش. سامنے آئے, بچپنے سے اوپر لڑکپن, لڑکپن کے اوپر شباب آ گیا. جب بولنا چالنا پھرنا پھرنا شروع فرمایا, جناب آدم نے اپنے پتر کو سامنے بلایا, بٹھا کے فرمایا ابے کی ایک وصیت یاد رکھنا, ابے کی ایک بات کو اپنی دل کی تختی پہ لکھ لینا. ابا جی بولے کیا کرنا ہے؟ فرمایا کچھ کرے نہ کرے لیکن سونے محمد پہ درود و سلام پڑھنا ہے. یہ محمد کون ہے؟ فرمایا جب رب نے مجھے پیدا کیا, میرے جسم کے اندر روح ڈالی, میں نے آنکھیں کھولی, آسمان کے اوپر دیکھا, اللہ جی کے نام کے ساتھ نام محمد لکھا ہوا تھا. جب میں جنت میں گیا, جنت کے دروازوں پہ نام محمد لکھا ہوا تھا. اندر داخل ہوا, دیواروں پہ نام محمد لکھا ہوا تھا. میں نے جنت کے درخت دیکھے, درختوں پہ نام محمد لکھا ہوا تھا. درختوں کے پتے دیکھے, پتوں پہ نام محمد لکھا ہوا تھا. گلما میں دیکھے, نام محمد کی موریں لگی ہوئی تھی. پورا میں جنت کو دیکھا, نام محمد کی موریں لگی ہوئی تھی. جدھر بھی دیکھتا تھا نام محمد نظر آتا تھا. اے میرے بیٹے, مجھے ایسے لگ رہا تھا جنت بنائی خدا نے ہے اور مالک اپنے سونے مصطفیٰ کو بنا دیا ہے. اسی لیے سید زادے نے قلم اٹھایا, ترجمہ فرما کے کہتے ہیں میں خالق. اے بڑا آخری شعر کیونکہ مل رہی ہے 7-8 تو تسا نہیں انتظار نہیں کڑیا تھا تم, اسی لیے ناصر شاہ جی بولنے کہنے لگے میں خالق ساری دنیا کا, تم مالک ساری دنیا کا, میں خالق ساری دنیا کا, تم مالک ساری دنیا کا. سمجھی تو پڑھو تو پھر مزہ بہت اشنا تو ایویں بڑھیا اللہ نے نہیں تو سمجھ کے نہیں اسی میں تو صحیح سمجھائی تھا پڑھائی تو پھر بھی تو اللہ کرنا پھر بھی نہیں پڑھنے. اور سارے مفتی منیب الرحمان صاحب ایوانے ایکا ستا ہوا, آخی بند کی ستا ہوا, اسی کا بندہ آنا نا اٹھو پاپا مسیتی ستے ہو, اندر کھٹ تو نہیں سکل ہٹائیے سی اندر گچھی سے ہو. بعض لوگ مسیتی چا نہیں ستے ہونے بستر بھی نال کے لیے استعمال جمال ہے نو مسیتی کی ایسا وہ خدا نے وہ بندے مسیت اللہ نے ذکر واسطے ہی ہیں بعضوں کا. اچھا پھر جڑے مسیتی بھی ستے ہوئے, ایک آنکھی بند کی تھی ستا ہوا, ایک آنکھی کھولیا, بعض اس طرح انہیں پھر بھی ستے ہوئے. اچھا تس بھی دسو جو ستے ہو نا علاج کا تھیا بند کی تھی, جس آنکھی کھلی ہوں اسی کیا آنکھی کھلیاں پھر بھی ستا. تو سبھی پاس سکیے نے بیٹھے جنہیں آنکھی کسمی کھلیاں پھر بھی ستے. وہ جاگو وہ خدا نے بندے ہو اچھیاں پڑھو وہ نہ دیا ہوا ہے مڑے لباس کی نہ دیکھو, مڑی شکل ہی نہ دیکھیا, مڑی انکل تو ٹوپیاں ہی نہ دیکھیا, وہ مڑے لفظوں میں مول دباؤ وہ خدا نے بندے ہو میں نہ تاہی لگائے. اور سارے بولو میں خالق ساری دنیا کا, تم مالک ساری دنیا کا, میں خالق ساری دنیا کا, تم مالک, میں خالق ساری دنیا کا, تم مالک ساری دنیا کا.
سے منگتے نو نام موری خزانے سارے تیرے میں عرش والے فرش والے دیوانے سارے نوریوں کا جلوس دیکھا، نوریوں کی محفل دیکھی، اس بابے نے قلم اٹھایا، لکھ کے کہہ دیتا ہے عرش والے عرش والے دیوانے خدا فرمایا محبوبہ زمانے کوئی ان کی نعت پڑھے نہ پڑھے، کوئی ان کے گن گائے نہ گائے، اس شاعر نے شاعری کر کے قلم توڑ کے رکھ دی، کہتے ہیں اذانوں میں اذانوں میں نمازوں میں درودوں میں سلاموں میں اذانوں میں نمازوں میں درودوں میں اذانوں میں نمازوں میں درودوں میں سلاموں میں جو گونجن ہر طرف سجنا ترانے سارے خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے ماجد اور چلتا نہ دیتا زبانہ نہ چلتا پہ شروع اصلی جلسہ بہت وفا سجانے جڑا 10 روپے دینا وہ 50 روپے نہیں کرنا بولو جڑا 50 چاہیے تو انشاءاللہ ہزار نہیں جڑا 1000 چاہیے تو پھر تو جائے یا نہیں بن جائے یا نہیں آنا بس کرو نا جی خدا نے بندیو یتیم غریب میں آپ بیائی کے چلے کوئی غریب یتیم نہیں نظر رشتے بلکہ کوئی اچھی اچھا چلا منگے آلا بیار لنگی اچھا تو انشاءاللہ سوسی کرسی رکھ پاڑ دیا اٹھ میں تو پورا ہے اسے جاجی جڑے آئے ہوئے تو اسے پاجی دار آئے انہوں نے سب تو پورا ہے اس ویلے نہ تو سہی میں گائی یاد نہ تو سہی کوئی اور گل یاد پورا جلسے نہیں گل لشنی میاں پتہ لگنا آنیا یتیم فلاں ہی نہیں کھولیا سارا سال گزرنا سالہ بعد ایک بار ملی شکرانے نہیں محفل لاؤ 12 نبی اللہ نے یہ جے جنہاں اللہ کی آخر یا اللہ سے سونے نے امتی بنا اور ایسا منگے آنا ہوئے بغیر منگے آسا کی ساری امتنا سردار بنائی چھوڑیا ہوئے اللہ ہوئے حضور نے صدقہ ہوئے سالے بعد ایک طرح بھئی سارے ملی تے محفل لائی کہ اللہ کا شکر ادا کرو یا اللہ تعالی شکر سارے نبیوں نے سردار تو ایسا کی دیتا ہم بیٹھ کے ان کی نعت پڑھ کے کہتے ہیں خدا فرمایا محبوبہ زمانے اور مکہ نکالنا سجادی نے کہتے ہیں میرا نالے ہر کوئی کرتا دوستی ناصر غریبا محبوبہ یاران سارے بولو سارے خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے اللہ